بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ رات چوتھی تراویح ادا کی گئی اور اس میں سوا پارہ پڑھا گیا، یعنی چوتھے پارے کے ربع کے آخر سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت کی گئی۔ اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ سورۃ النساء نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے صورت نازل فرمائی ہے۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ صورت عائلی، معاشرتی، قومی اور ملی اصلاحات پر مبنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اس لیے معاشرے کو مت بگاڑو۔ حکم ہوا کہ یتیموں کا مال ان کو واپس کر دو اور ان کے اچھے مال سے اپنا برا مال مت بدلو۔ یتیم کی پرورش بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیم کا سرپرست اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر ازواج بیویوں کی تعداد مقرر فرماتے ہوئے یہ ارشاد ہے کہ اگر تم بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو اور بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ترکے میں وراثت میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا۔ اسلام سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصولوں کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ بدکار عورت پر 4 شہادتوں کو لازمی قرار دیا۔ بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا، البتہ توبہ کی تاکید فرمائی۔ ہاں، آخری وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل ہے جہاں نکاح ناجائز ہے۔ فرمایا تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی ماں، رضاعی بہنیں، ساس، بیٹوں کی بیویاں، 2 سگی بہنیں بیک وقت بطور بیوی، اور ربیبہ یعنی بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ محرمات کو بیان فرمایا، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسب یعنی جو خونی رشتے ہیں۔ نمبر 2 رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مساہرت شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مقررہ مہر کی رقم میں میاں بیوی کی رضامندی سے شادی کے بعد کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہاں، حق مہر لڑکی سے معاف کروانا غلط اور گناہ ہے۔ حق مہر معاف کروانے کے لیے لڑکی کو دکھ دینا بھی بہت سخت گناہ ہے۔ متع محض شہوت رانی ہے، اس لیے حرام ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب منافع جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش سے چھوٹے گناہ بشرط توبہ معاف ہو جاتے ہیں۔
بیویاں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہوں تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ میاں بیوی میں اگر ناراضگی ہو جائے اور آپس میں فیصلہ نہ کر سکو تو ثالث مقرر کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء میں تیمم کی اجازت دی گئی اور نماز قصر، نماز خوف جو جنگی حالات میں ادا کی جاتی ہے، ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فرمایا نشے اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل جنابت اور وضو کے لیے تیمم جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے، انصاف اور عدل کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے، اور امت جہاد سے کنارہ کشی کرے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ گواہی سیدھے اور صاف الفاظ سے دینا چاہیے۔ پیچ دار گواہی ناجائز ہے، یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کا نقصان تمہاری ذات پر یا اپنے رشتہ دار کی ذات پر بھی پڑتا ہو تب بھی گواہی سچی دینی چاہیے۔ فرمایا جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی سب من جانب اللہ ہے۔ گویا اطاعت رسول عین اطاعت اللہ ہے، اور حدیث رسول کا منکر خدا کا منکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اور لغزشیں اس کی رحمت سے معاف فرمائی جا سکتی ہیں۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اول عقائد کا ٹھیک ہونا، دوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔